بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ امت اللہ کے دین پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہی ہے کہ سعادت اور حقیقی کامیابی کیا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا معیار محض مادی اشیاء کی کثرت اور مال کی فراوانی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کامیابی اور ناکامی سے کوئی تعلق نہیں۔ مال و دولت کی کثرت کو حق و باطل کی کسوٹی قرار دینا غلط ہے۔ سرداران مکہ اور قریش کے بڑے بڑے رؤساء نے اپنے معاشرتی رتبے اور مال و دولت کو اپنے اونچا ہونے کی دلیل گردانا، اور اس امر نے انہیں دین اسلام اور حق کو قبول کرنے سے روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتلا دیا کہ حقیقی بھلائی اور خیر وہ ہے جس کا ارادہ اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت الہی ہی اس کی زندگی کا مقصد اولین ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق اور اس کی عبادت کے طریقے سیکھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم عبادت کو صحیح اور درست طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مقصد حیات میں کوتاہی اور لاپرواہی سے کام لیتا ہے تو حقیقتاً اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ میں ہماری توجہ اسی طرف دلائی گئی ہے کہ جو شخص دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور تقوی کے مقام پر فائز ہے۔ البتہ جو شخص دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور عبادت کا طریقہ نہیں سیکھتا، اس کے برخلاف اپنی ساری عمر دنیا حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے، تو وہ گویا بڑا ہی بد نصیب اور ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم شخص ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دین دیا ہے وہ بطور انعام عطا کیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ حدیث جبرائیل سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام سے مراد تمام جسمانی اور مالی عبادات جیسے شہادتین کا اقرار، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج ہے۔ اور ایمان سے مراد عقائد یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ اور احسان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی معاملات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے سامنے رکھے اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ایک مومن کی عقیدہ عمل اور اس کی حرکات و سکنات کی بنیاد اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ فقہ اور دین کی سمجھ سے مراد قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور سلف امت کے طریقے پر دین کی سمجھ ہے، یعنی انسان دین کے قواعد اور بنیادی عقائد کا علم سیکھے، اپنے عقیدہ اور ایمان کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عقیدہ کے مطابق بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو
تو وہ ہدایت یافتہ ہیں ورنہ نہیں۔ اسی طرح اپنے اعمال ظاہرہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق انجام دے۔ اس کے برخلاف کوئی بھی شخص ہو اس کی رائے اور قیاس کو قرآن و حدیث کے سامنے اہمیت نہ دے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے علم کے مطابق عمل پیرا بھی رہے، کیونکہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اسے فقیہ اور عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم اور فقیہ وہی شخص ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، تو جو کچھ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کی دولت و امارت اس کی تیری بارگاہ میں نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تیرا فضل اور رحمت اور عمل صالح ہی موجب نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.